السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان المبارک کی دوسری تاریخ انشاءاللہ اس درس نمبر 2 میں 10 باتیں بتائی جائیں گی۔ دعا کرے اللہ سے کہ ہمیں عمل کرنے کی نیت سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدائش کے بعد ایک عرصہ تک جنت میں تنہا رہتے ہوئے بے چینی محسوس کرنے لگے تو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور دونوں کو حکم دیا کہ اس درخت کے علاوہ جنت کی تمام نعمتوں کا استعمال کرو۔ شیطان نے وسوسہ ڈال کر بہکایا کہ اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پھل کھانے کے بعد تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ چنانچہ شیطان کے دھوکے میں آ کر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی وجہ سے جنت کا لباس اتار کر دونوں کو دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے اور ایک مدت تک توبہ و استغفار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے روتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور بیت اللہ کی تعمیر کی سعادت ان کے حصے میں آئی۔ اس طرح حضرت آدم و حوا سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا معجزہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنی والدہ شفا سے روایت کرتے ہیں کہ میری والدہ نے فرمایا جب حضرت آمنہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میرے ہاتھوں میں آئے اور بچوں کے معمول کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نکلی تو میں نے کہنے والے کو سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا رحمک ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اور پھر مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے ملک شام کے بعض محلات بھی دیکھے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ نماز و روزہ پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نماز جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہے، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا کبیرہ گناہ سے بچے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ افطار کرنے کی دعا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لک صمت علی رزقک افطرت۔ ترجمہ، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کر رہا ہوں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، معاذ بن زہرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رمضان کے 3 حصے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ سلمان فارسی سے منقول ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ سود کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن قبروں سے اس حالت میں اٹھیں گے جیسے کسی کو جن بھوت نے لپٹ کر پاگل بنا دیا ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا پر راضی ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس لیے کسی انسان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارے یا دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنے آخرت کو برباد کر دے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 38۔ نمبر 7، آخرت کے بارے میں۔ قبر کے 3 سوال۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تمہارا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو داؤد کی روایت ہے،
برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ کچھ دیہات کے باشندے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہم دوا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو ضرور دوا کیا کرو، اس لیے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی دوا اللہ نے نہ پیدا کی ہو سوائے ایک بیماری کے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سی بیماری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم روزہ کھولو تو کھجور سے افطار کرو کیونکہ یہ سراپا برکت ہے، اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے روزہ افطار کرو کیونکہ پانی ظاہر و باطن کو پاک کرنے والا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تو ساتھیو آج یہاں سے درس ختم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ الہ العالمین تو ہمارے لیے رمضان کے روزے وہ آسان فرما، رمضان کا روزہ رکھنا ہمارے لیے آسان فرما، اور ہر ایک جو عاقل مسلمان عاقل بالغ ہے انہیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور روزے میں تو ہمیں توبہ و استغفار اور تو ہمارے تمام پچھلے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔